إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ اچھی بات کیا کریں، اچھی بات کہا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان لڑائی جھگڑے والے معاملات کراتا رہتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا عمل، ہمارا کام اور جو کچھ بھی ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں اسی وقت صحیح اور درست ہو سکتا ہے جب ہماری باتوں میں سچائی ہو، جب ہماری باتیں اچھی ہوں، جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے اس میں کسی بھی طرح سے جھوٹ شامل نہ ہو۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خطبے میں اس آیت کریمہ کو دہراتے رہتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، سچی بات بولنے کا، سیدھی بات بولنے کا اور جھوٹ بات سے بچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے کام کو درست کر دے گا، تمہاری حرکتوں کو درست کر دے گا، تمہاری زندگی کو اللہ رب العالمین ٹھیک کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جھوٹ اور معاشرے پر اس کے برے اثرات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بے شمار موقعوں پر ہم اور آپ کو جھوٹ بات سے بچنے کی تاکید کی ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، جب بولنا ہو تو سچ بولو اور کبھی بھی جھوٹ سے کام مت چلاؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ فإن الصدق يهدي إلى البر، اگر آپ کی زندگی میں سچائی ہوگی، اگر آپ سچ بولیں گے، اگر آپ سچی باتیں کریں گے، تو یہ آپ کا سچ بولنا یہ آپ کو نیکی کے راستے پر لے کر جائے گا۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب آپ نیکی کریں گے تو نیکی کی وجہ سے آپ جنت کے راستے پر چلے جائیں گے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور ایک بندہ، ایک انسان برابر مسلسل کنٹینیو سچ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ بولنے کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی نیت میں کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام صدیق ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ یہ گناہوں کے راستے پر لے کر جاتا ہے، برائیوں کے راستے پر لے کر جاتا ہے، شیطان کے راستے پر لے کر جاتا ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کے راستے پر لے کر کے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور ایک انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی تلاش میں رہتا ہے، کب موقع مل جائے جھوٹ بول دے، کب کوئی بات آ جائے وہ جھوٹ کو شامل کر کے اپنی بات کو رکھ دے، اسی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے نزدیک جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ اہمیت ہے سچ بولنے کی، اور یہ اہمیت ہے جھوٹ بات سے اپنے آپ کو بچانے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ سچ کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اور تاکید کے ساتھ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم اپنا سماج دیکھیں، اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنی سوسائٹی دیکھیں، اپنے گھرانے دیکھیں، گھرانے کے افراد کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں کس حد تک جھوٹ شامل ہے کہ ہم اور آپ بہت دفعہ جھوٹ سے کام چلا لینے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، جھوٹ سے کام چلانا ہم نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جھوٹ بولنا یہ تمام گناہوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ کہہ دیا تو اب آپ کو شیطانی راستے پر جانا ہوگا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں کے راستے پر لے کر چلا جاتا ہے، اور اس کا وہ جھوٹ اس سے بہت سارے غلط اور جو گناہ کے کام کرواتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بہت سارے نقصانات بتائے ہیں، لیکن جھوٹ کے نقصانات جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جھوٹ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ جھوٹ انسان 3 طریقے سے بولتا ہے۔ ایک جھوٹ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان میں جھوٹ بولتے ہیں، کہ کسی کو کوئی بات بولنا ہو، کسی سے کچھ کہنا ہو، کسی کے سامنے کوئی بات رکھنی ہو، ہم نے جھوٹ بول کر کے کام چلا لیا، کہہ کر کے اپنی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، قول سے، اپنی بات سے، اپنے جو ہے زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر کے کام چلاتے ہیں۔ اور جھوٹ کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان زبان سے تو جھوٹ نہیں کہتا، لیکن وہ اپنے عمل سے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ اس کی زبان کچھ اور کہتی ہے لیکن اس کا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ عمل سے، اپنے کام سے، اپنی حرکتوں سے وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، یعنی اپنی زبان سے وہ سچا ہے لیکن اپنے عمل سے وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی نیت میں جھوٹا ہو، زبان سے بھی سچ بول رہا ہے، عمل سے بھی سچ کر کے دکھا رہا ہے، لیکن نیت میں اس کے جھوٹ شامل ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ نا کیا انشاءاللہ بول کر کے کام چلا لیتے ہیں، بھائی یہ کام میرا کرو گے؟ کروں گا، انشاءاللہ کروں گا، لیکن اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا، اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا، وہ صرف سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، سامنے والے کو یقین دلانے کے، میری بات کا اعتبار کر لے، میرا پیچھا چھوڑ دے، سامنے والے کو تسلی
یقین دلانے کے لیے وہ انشاءاللہ کا سہارا لیتا ہے، لیکن اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کا کام نہیں کروں گا، اس کا پیسہ واپس نہیں کروں گا، میں کہہ تو رہا ہوں، زبان سے وہ سچ بول رہا ہے، سامنے والے کو یقین دلا رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں جھوٹ شامل ہے۔ اور اس کی وہ مثال بڑی مشہور مثال ہے کہ 3 وہ آدمی جنہوں نے دنیا میں بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کے ان 3 کاموں کا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ نمبر 1 عالم، نمبر 2 ایک مجاہد، اور نمبر 3 مالدار۔ ان تینوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے ہوں گے۔ عالم سے پوچھے گا اللہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ عالم کہے گا اللہ تیری کتاب کو سیکھا، تیرے دین کو پڑھا، تیری باتوں کو جانا، اور تیری باتوں کو پوری زندگی میں نے تیرے راستے میں لگا دیا، لوگوں تک تیرے دین کی باتیں پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں، خطیب کہیں، مقرر کہیں، تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، کہا گیا، لیکن تیری نیت میں فطور تھا، تو اپنی نیت کے اعتبار سے جھوٹا تھا۔ آج کے دن ہمارے یہاں تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، فرشتوں پکڑو لے جا کر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ نیت کا جھوٹ آپ کو جہنم تک لے کر کے جا سکتا ہے، نیت کا جھوٹ آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال سکتا ہے۔ مجاہد سے کہے گا اللہ تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے طاقت دی، قوت دیا، بہادر بنایا، مجھے شجاعت دی، اے اللہ اس طاقت کا تیرے راستے میں استعمال کیا، پوری زندگی تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ تیرے راستے میں مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، مجاہد کہیں، طاقتور کہیں، کہا گیا دنیا میں، لیکن تیری نیت میں جھوٹ شامل تھا۔ آج ہمارے یہاں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، فرشتوں پکڑو اس کو لے جا کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ مالدار سے کہے گا اللہ تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ پوری زندگی میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں لگایا، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں پر سب جگہ خرچ کیا، اور اللہ ایسا کرتے کرتے میری موت آ گئی، میرا انتقال ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سیٹھ کہیں، مالدار کہیں، فیاض اور سخی کہا جائے، کہا گیا دنیا میں۔ ہمارے یہاں کوئی بدلہ نہیں، فرشتوں پکڑو لے جا کر کے اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ ہے نیت کا جھوٹ، جس کی وجہ سے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کی اصلاح کرے، نہ زبان سے جھوٹ بولے، نہ عمل سے جھوٹ بولے، اور نہ ہی آپ کی نیت میں جھوٹ شامل ہونا چاہیے۔ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں اور ان نقصانات کا سماج پر کیا غلط اثر پڑتا ہے، اس کے کیا برے اثرات پڑتے ہیں، آئیے چند چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ذات پر کمی آتی ہے، آپ کی شخصیت کا گراف ڈاؤن ہو جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں ایک مقولہ ذکر کیا ہے، فرمایا اول عقوبۃ الکاذب من کذبہ ان یرد علیہ صدقہ، فرمایا کہ ایک جھوٹ بولنے والے کو سب سے پہلی سزا جو ملتی ہے اس کے جھوٹ کی، یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی سچائی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی سچائی کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، کہانی، اسٹوری سنی ہوگی جو بچوں کی کتابوں میں محفوظ ہوتی ہے، کہ ایک بندہ تھا، چرواہا تھا، اپنی بکریاں یا اپنے بھیڑ چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو مذاق سوجھا اور اس نے مذاق میں جھوٹ بات کہہ دیا کہ بھیڑیا آیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ گاؤں والے بھاگتے آئے کہ چلو بھائی اس کی بکریوں کو بچاتے ہیں ورنہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ آئے تو دیکھا کچھ نہیں ہے، وہ چرواہا ہنس رہا۔ اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دوسرے دن پھر ایسے کیا، لوگ بچانے کے لیے آئے، اس نے کہا میں مذاق کر رہا تھا۔ تیسرے دن واقعی بھیڑیا آ گیا، تب چلایا بھیڑیا آیا، لیکن لوگوں کو پچھلے 2 دن سے سبق مل چکا تھا، یہ بندہ جھوٹا ہے، مذاق کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، آج بھی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ کوئی ایک بندہ بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھیڑیا آیا اور اس کی بھیڑ بکریوں کو کھا کر کے چلا گیا۔ آپ کے جھوٹ کا سب سے پہلا اثر، آپ کے جھوٹ کی سب سے پہلی سزا
خود آپ کی ذات پر آتی ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کا گراف ڈاؤن ہو جاتا ہے. لوگ آپ کو لائق اعتبار نہیں مانتے کہ یہ بندہ تو جھوٹا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے. ایک جھوٹا بندہ اگر کبھی سچ بھی بول دے تو پھر آگے چل کر کے اس کی بات کا سماج میں اعتبار نہیں کیا جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں محدثین تھے نا، جو محدثین نے ایک ایسے بندے سے بھی حدیث نہیں لی ہے کہ جس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی پایا ہو. ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے جھوٹ بول دیا، مذاق میں ہی صحیح، ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے جھوٹ بول دیا تو اس کی بات کا اعتبار ہمیشہ ہمیش کے لیے محدثین کے نزدیک ختم ہو گیا. اس بندے سے حدیث نہیں لی جائے گی. یہ بندہ جب مذاق میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو امید ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول جائے. تو آپ کے جھوٹ کی سزا سب سے پہلے آپ کی زندگی میں یہ اثر دکھاتی ہے کہ آپ کی شخصیت کا اعتبار نہیں رہ جاتا اور آپ اپنی شخصیت کو سماج کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے، کم کر لیتے. دوسری سزا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی سماج میں نہ اس کی عزت ہوتی ہے، نہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسے بندے کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. ایسے بندے کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں. ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں نا کہ جہاں اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن جہاں اسلامی قانون ہو، جہاں اسلامی شریعت ہو. آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں کہ کسی پر بھی اگر زنا کا کسی پر الزام لگا، 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ چاہیے، اور گواہ بھی ایسے کہ زندگی بھر جھوٹ نہ بولا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولا، کبھی کسی بات میں انہوں نے جھوٹ نہ بولا. 4 ایسے گواہ چاہیے. قرض کی بات ہو، قرض کا معاملہ ہو، لین دین ہو، لکھا پڑھی ہوگی، 2 گواہ رکھے جائیں گے. چاند دیکھنے کا معاملہ ہو، رمضان کا چاند دیکھنا ہو، 2 گواہوں کی گواہی چاہیے. عید کے چاند کا معاملہ ہو، 1 گواہ چاہیے. اور اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو، عدالت کا معاملہ ہو، کورٹ کا معاملہ ہو، اسلامی شریعت ہر چیز میں گواہ چاہتی ہے. اگر آج ہم اپنا سماج اٹھا کر کے دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، ورنہ ایک سچا گواہ بھی ہمارے سماج میں نظر نہیں آئے گا. ایک سچا گواہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ بات بات میں اس کے ہاں جھوٹ شامل ہے، بات بات میں اس کے ہاں جھوٹ شامل ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. کیا کہا؟ کہ جو کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے، بہتان کہ یہ عورت زانیہ، یہ لڑکی بدکار، تو اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ 4 گواہ لاؤ، اپنے علاوہ 3 اور لوگوں کو لے کر کے آؤ. اگر نہیں لاتے ہو تو تمہاری گواہی زندگی بھر کے لیے ریجیکٹ ہو جائے گی، تم کبھی بھی لائق اعتبار نہیں رہو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ 4 گواہ نہ پیش کرے تو زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے کسی بھی مسئلے میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ اسلامی شریعت ہے، یہ اسلامی قانون ہے. عزت کا معاملہ معمولی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں نا کسی کو بھی بس اندازہ لگا کر کے جھوٹ بول دیا کرتے، فلاں کی لڑکی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں عالم صاحب ایسے ہیں، فلاں ذمہ دار صاحب ایسے ہیں، فلاں نے، یہ سب جھوٹ ہے. کس کو بتایا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے آپ کو تعلیم دی؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. کس نے آپ کو بتایا کہ فلانے ایسے ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے؟ اگر آپ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہیں تو گویا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی، ایسا بندہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے بندے کی گواہی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اسلامی شریعت کے نزدیک. مزید آگے بڑھیں. جھوٹ کی بنا پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری انسانی جانیں بھی ہلاک ہو جاتی ہیں. ہمارے سماج میں نا اپریل فول منایا جاتا ہے، 1 تاریخ کو، اپریل کی 1 تاریخ کو افواہ پھیلائی جاتی، جھوٹی خبریں گردش میں آتی. اسی لیے دیکھیں یہ میڈیا کی دنیا کہ جس نے جھوٹ کا یا غلط چیزوں کا یا بری چیزوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے، اس دور میں دیکھیں صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ہنگامے، کتنے بڑے بڑے فساد، کتنے بڑے بڑے بگاڑ، لڑائیاں، جھگڑے 2 مذہب والوں کے درمیان ہو جاتے ہیں ایک جھوٹ کی وجہ سے.
اسلامی شریعت کہتی ہے مذاق میں بھی جھوٹ برداشت نہیں، مذاق میں بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اور اس پر کئی واقعات ہیں، کئی شہادتیں ہیں کہ آپ کے اس ملک کے اندر ایک جھوٹ کی وجہ سے، کسی ایک غلط ویڈیو کی وجہ سے، کسی ایک غلط بات کی وجہ سے، کسی کے غلط جملے کی وجہ سے، اور کسی کے ایک مرتبہ جھوٹ کے دینے کی وجہ سے فتنے اور فساد جیسے ماحول بن گئے، اور پھر اس ماحول میں کئی جانیں بھی چلی گئی۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا آپ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر وہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لو، وہ جھوٹا ہے، سچا ہے، اس کی خبر صحیح ہے، غلط ہے، اس خبر کو دوسروں تک فارورڈ کرنے سے پہلے، دوسروں تک بھیجنے سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس جھوٹی خبر کو پھیلا دیا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ خبر غلط تھی، تو آپ کو اپنے اوپر شرمندگی ہو کہ میں نے کیا کر لیا۔ شریعت آپ کو تحقیق کی بات بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا قیمتی وقت بھی ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ بھائی ایک خبر اڑا دی گئی کہ ایسا ہوا ہے، انسان اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے، کوئی موبائل میں دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو فون کر کے کہہ رہا ہے، کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے، کوئی کہیں جا کر کے پوچھ، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع اور برباد ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ آپ نے جھوٹ بول دیا، اب سامنے والا بندہ کبھی کبھی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ نے مذاق میں کہہ دیا ارے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیرے گھر میں ایسا ہو گیا، تیرے گھر میں یہ ہو گیا، تیری دکان میں آگ لگ گئی، مذاق میں آپ نے کہہ دیا۔ ایسا بھی مذاق کرتے ہیں لوگ، مذاق میں آپ نے کہہ دیا، اس کی وجہ سے وہ بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کا کتنا وقت جاتا ہے، وہ کتنا ٹینشن میں آتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ، وہ کتنا اسٹریس فیل کرتا ہے اپنے آپ کے تعلق سے۔ یہ سب جھوٹ کے اثرات ہیں، یہ سب جھوٹ کے نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، جھوٹ جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے، ویل کی طرف لے جانے کا سبب بھی ہے۔ سورہ مرسلات آپ پڑھیں پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ نے کئی مرتبہ یہ آیت دہرائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن، قیامت کے دن جھوٹ بولنے والے لوگوں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر جھوٹ بولنے والے کے۔ ہم نے جھوٹ کو معمولی سمجھ لیا، ہم نے جھوٹ کو معمولی سمجھ لیا، ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ہم جھوٹ بول کر کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر کے بیچتے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کے رشتے کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کے نکاح کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کے شادیاں کروا رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کے رشتے قائم کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کے نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے کاروبار میں جھوٹ شامل کر لیا، آپ کا مال حرام کا ہو گیا، آپ کا مال حرام کا ہو گیا۔ آپ جھوٹ بول کر، قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ مال میں 500 روپے کا لایا ہوں، اور مال وہ ہے 200 کا، 250 کا، 150 کا، 300 کا۔ آپ جتنا کما رہے ہیں وہ سب حرام کا ہو جائے۔ جھوٹ بول کر کے آپ نے جو کمایا ہے نا، کہ 200 روپے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا، 700 کا مال آپ بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے 500 کا لایا ہوں، 700 کا بیچ رہے ہیں، تو آپ کا مال برباد ہو گیا، آپ کا مال حرام ہو گیا، پلس آپ جھوٹے ہو گئے، جھوٹ کا گناہ ہوگا، اور پھر وہ آپ کا مال حرام ہو گیا۔ پھر اس حرام مال سے آپ خود بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں ہم نہیں سوچتے، ہم نے آسان سمجھ لیا، بھئی بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دو، کیا چلتا ہے۔ اسی لیے بہت دفعہ میں دکان میں جاتا ہوں، دکان والا جب کہتا نا غیر مسلم ہو مسلم ہو، بڑی آپ کیوں اپنا کاروبار خراب کر رہے ہیں بھائی، کیوں کاروبار خراب کر رہے ہیں، کیوں آپ اپنی اصل قیمت کسی کو بتا رہے، چاہے جھوٹ بول رہے یا سچ بول رہے، کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ آپ یہ مال کتنے کا لائیں؟ بھائی سامنے والا لینا ہے لے گا، نہیں لینا نہیں لے گا۔ آپ جھوٹ بول کر کے اللہ کی قسم یہ مال میں 200 کا، 300 کا، 500 کا لے کر کے آیا ہوں، اور وہ مال اتنے کا نہیں ہے، آپ کا کاروبار حرام کا ہو گیا، آپ کا منافع حرام کا ہو گیا، آپ کی تجارت حرام کی ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ آپ کو ویسے ہی کام چلا سکتے ہیں، آپ کو اصل قیمت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل قیمت نہیں بتائیں گے تو بھی آپ کا کام چل جائے گا۔
آپ کی دکان چل جائے گی. ورنہ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کے یہ سوچا کہ چلو بھائی آج گراہک نہیں آیا, اس کو جو ہے پٹی پڑھا لو, اس کو پٹی پڑھا لو, یہ والا مال بہت دن سے نہیں جا رہا ہے, چلو جھوٹ بول کر کے کام چلا لو, اس کو جو ہے یہ شامل کر لو, بہت سارا کسی نے لے لیا, اس میں پھٹا والا بھی ڈال دو. گناہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ عمل کا جھوٹ ہے کہ آپ نے بولا تو سچ تھا, لیکن جب آپ نے مال ڈیلیوری کرنا چاہا تو آپ نے پھٹا والا بھی ڈال دیا اس میں. یہ عمل کا جھوٹ ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, عمل سے جھوٹ بولتے ہیں, نیت سے جھوٹ بولتے ہیں. ان تمام وجوہات سے آپ کا کاروبار حرام کا ہو جائے گا اور آپ کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو جھوٹ بولنے والے کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے, ویل یومئذ للمکذبین. اسی طریقے سے قیامت کے دن جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جائے گا, کالا ہو جائے گا. دور سے ہی لوگ دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن آپ جھوٹوں کو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر سیاہی ملی ہوگی. یہ میرے بھائی اور بزرگوں, یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں, سماج پر اس کے برے اثرات ہیں کہ سماج والے ایسے بندے کو لائق اعتبار نہیں سمجھتے, اور اگر سب جھوٹ بولنے لگ جائیں, سارے لوگ جھوٹ بولنے لگ جائیں, تو آپ کے گھرانوں پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جھوٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, جھوٹ مختلف طریقوں سے انسان بولتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ آپ اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولیں, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے نا, اللہ پر بھی جھوٹ بات بولتا ہے, اپنی طرف سے فتویٰ لگا دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اگر آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا اور آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ نے کہہ دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ سمجھ لیا. آپ نے گویا کہ اللہ اپنے آپ کو رب سمجھ لیا. یہ اتھارٹی اسی کی ہے, یہ حق اسی کا ہے, یہ رائٹ اسی کا ہے. وہ کسی چیز کو حلال کہے حلال, وہ کسی چیز کو حرام کہے حرام. اگر آپ نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہہ دیا, کسی چیز کو حرام کہہ دیا, اللہ کہتے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اپنی طرف سے کسی بھی چیز کے تعلق سے حلال اور حرام کا فیصلہ مت کرو. کیوں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اس لیے کہ اللہ پر جھوٹ ہوگا. اور ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, جو لوگ اللہ پر جھوٹی بات کہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ, اس انسان سے بڑا ظالم, اس انسان سے بڑا سرکش اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہے. اللہ پر یا اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہنا یہ جھوٹ کا سب سے بڑا لیول ہے, اور ایسے بندے کو اللہ نے سب سے بڑا ظالم کہا. اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرنا یہ بھی جھوٹ کا ایک بڑا لیول ہے. بہت سارے لوگ جھوٹی احادیث گڑھ کر کے کسی امام کے تعلق سے, کسی ولی کے تعلق سے, کسی گھرانے کے تعلق سے, اپنے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, یا اپنے مسلک کے بارے میں, یا اپنی اور کسی چیز کے بارے میں جھوٹی حدیث گڑھ لینا, جھوٹی روایتیں بیان کرنا, موضوع احادیث بیان کرنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات کہنا, یہ جھوٹ کا ایک بڑا لیول ہے. اور آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میرے اوپر جھوٹ بات گڑے, جھوٹ بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے, فلیتبوأ مقعدہ من النار, ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اسی طریقے سے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ الْحَدِيثَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ, ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہتا ہے, جھوٹی بات گڑتا ہے, جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے, جھوٹ اس کا پیشہ, جھوٹ اس کا پروفیشن, جھوٹ اس کا مشغلہ, اور جھوٹی بات بول کر کے لوگوں کو ہنسانا اس کا کاروبار ہے, اس کی مصروفیات ہے, اس کی ہابیز ہے. ایسے بندے کے لیے ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. اور جو لوگ بھی
ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سماج میں جھوٹ پھیلے، سماج میں جھوٹ کا کاروبار ہو، اور جو جس کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے، اس کا ساتھ اسی کے ساتھ مانا جائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بتایا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارے ہاں دیکھیں سماج میں، معاشرے میں لوگ قرآنی آیات کو مذاق میں لے کر کے بہت سارے چٹکلے، بہت سارے جوکس، بہت سارے لطیفے گڑھ کر کے واٹس ایپ کی دنیا میں ایک دوسرے پر پھیلاتے ہیں۔ قرآن کی باتوں سے مذاق، حدیث سے مذاق، جنت سے مذاق، جہنم سے مذاق، یا اسی طریقے سے جو بھی دین کے شاعر ہے، اللہ کے شاعر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن کو عظمتیں ملی ہوئی ہیں، آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، آپ ان کے تعلق سے غلط بات کہیں گے، یہ آپ کی طرف سے جھوٹ مانا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض منافقوں نے، بعض قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر کے بعض دفعہ صحابہ کا مذاق اڑایا، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ تو بڑے ناکارہ ہیں، یہ ایمان لانے والے ہیں، ارے ان سے اچھے تو ہم ہیں، ہمارا خاندان اچھا، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ نے کہا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم میرے اوپر ایمان لانے والوں کا، اللہ پر ایمان لانے والوں کا، نبی پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ قرآن کی باتوں کو مذاق میں لینا، حدیث کی باتوں کو مذاق میں لینا، یہ کفر ہے۔ نواقض اسلام جو 10 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ دین کی کسی بات کا مذاق اڑائیں تو آپ دین سے نکل جائیں گے، دین سے آپ کا تعلق نہیں رہ جائے گا۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اور یہ چیز نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے ابا کا کاروبار ایسا ہے، میرا خاندان ایسا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، حالانکہ کچھ نہیں کیا ہوتا، اس کا خاندان ویسا نہیں ہوتا، اس کے ابا ویسے نہیں ہوتے، اس کے گھر والے ویسے نہیں ہوتے، بس کالج میں، اسکول میں، یا یونیورسٹی میں، یا کاروبار میں کسی کو امپریس کرنا ہے، کسی کے اوپر اپنی دھاک جمانی ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفریۃ ان یری الرجل عینیہ ما لم تریا، کہ جھوٹ، بڑے جھوٹوں میں سے، بڑے جھوٹ کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی جو ریئلٹی ہی نہیں ہے، جو حقیقت ہی نہیں ہے، جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ انسان لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کرے دیکھو ایسا ہے، میرا کاروبار ایسا ہے، میری پہنچ فلانے تک ہے، میں فلاں جگہ فلاں صاحب سے ملا تھا، فلاں عالم صاحب سے، فلاں جو ہے بڑے پولیٹیشین سے، نیتا سے، اور جو ہے اس سے اور اس سے، اپنی دھاک جمانے کے لیے وہ بات کہنا جس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے جھوٹ میں سے شمار کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میرے پاس بہت سارے گناہ ہیں، کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ نبی نے کہا کیا کیا کرتے ہو؟ کہا فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں۔ ایک بات بتائی، کہا جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ نبی نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ کہتے جھوٹ بولنا چھوڑا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دینے کی وجہ سے میرے پاس جو بقیہ گناہ تھے ان گناہوں سے بھی میں نے توبہ کر لیا، وہ سارے گناہ چھوٹ گئے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی بنیاد ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ ایک جھوٹ بولیں گے، اس کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ بولیں گے۔ جھوٹ بولنا آپ کا مشغلہ بن جائے گا، آپ کی ہابی بن جائے گی، اور یہ چیز دنیا میں بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے کہ آپ کی عزت پر حرف آتا ہے، آپ کو لوگ کسی لائق نہیں سمجھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی طرف سے غصہ ہے۔
اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی ایک اسپیشل وادی ویل نام کی ہے جہاں پر ان جھوٹے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم اور آپ کو ہمیشہ ہر صورتحال میں سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے کا وقتی نقصان ہو سکتا ہے، 2-4 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا، 2-4 لاکھ کا ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اس ایک سچ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی اور آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہو جائے گا، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیشہ جھوٹ سے بچتے رہیں، سچ بولیں، سچ بولنے کا کاروبار کریں، اپنے گھروں میں سچائی کو فروغ دیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سچ بولنے اور جھوٹ بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے درمیان جو گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو گناہوں کی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، موحدین تھے، توحید والے تھے، اللہ ان تمام لوگوں کو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان تمام لوگوں کو معاف کر کے اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔